دھانی، مجھے لگتا ہے یہ شہری بابو ہماری نوری کی شادی پر ہی آئے ہیں، کیونکہ سانول بتا رہا تھا کہ اس کے 2 دوستوں نے بھی آنا ہے۔ تانگے کی اگلی نشست پہ بیٹھی شازی نے پیچھے مڑتے ہوئے دھانی سے کہا۔ ہاں شاید، دھانی بددلی سے جواب دیتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ کرمو چاچا نے ہمیشہ کی طرح تانگا دربار سے تھوڑا پہلے ہی کیکر کے درخت کے پاس روک لیا۔ لڑکیوں سے کہا، بیٹا تم دربار سے ہو آؤ، میں بھی تب تک گھوڑے کے لیے کوئی گھاس پھوس کا انتظام کر آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوتی ہیں، شازی سیدھی تانگے کے پاس جا کر دھمکتی ہے اور پانی پینے لگتی ہے۔ دربار چھوٹے سے احاطے پر مشتمل تھا۔ مزار والے کمرے کو پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جو دربار کی دیکھ بھال کرنے والے ملنگ بابا کی رہائش کے لیے مختص تھا۔ باقی فرش اور 4 دیواری کو کچی اینٹوں اور گارے سے ہی بنایا گیا تھا۔ دربار کی چھوٹے سے صحن میں ایک گھنا درخت بھی تھا جو گرمیوں میں دور دراز سے آنے والے مزائرین کو اپنی گھنی چھاؤں سے راحت کے کچھ پل دیتا۔ دربار کی پچھلی طرف ایک خالی جالی نما کھڑکی بنی ہوئی تھی جہاں لوگ اپنی منتیں مانگنے آتے اور دھاگے باندھتے۔ کوئی اولاد کی منت مانگتا تو کوئی گرم موسم میں بارش کی۔ ہر ایک کی اپنی الگ خواہش اور الگ الگ ضروریات ہیں۔ وہ پانی پی کر دھانی کی طرف دیکھتی ہے تو وہ نظر نہیں آتی، اسے پتہ چل جاتا ہے وہ کہاں گئی ہوگی۔ پھر شازی دربار کے اس طرف چلی جاتی ہے جہاں لوگ اپنی دلی مرادوں کے لیے دھاگے باندھتے ہیں، کیونکہ دھانی ادھر ہی گئی ہوتی ہے۔ ننگے پاؤں، نم آنکھوں کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دھاگا باندھ رہی ہوتی ہے۔ دھاگا باندھتے ساتھ ہی وہ نڈھال ہو کر نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ شازی اس کے پاس آتی ہے اور وہاں سے اٹھا کے دربار سے تھوڑا دور لے جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر باتیں نہ بنائیں۔ اس سے پہلے شازی دھانی سے کچھ پوچھتی، وہ شازی کے گلے لگ کر رونے لگ جاتی ہے۔ ہچکیوں سے اس کی آواز بند جاتی ہے۔ شازی چپ کرواتے ہوئے کہتی ہے، بس کرو دھانی، کیا تب چپ کرے گی جب آنکھ سے لہو نکلیں گے، یا آج رو رو کے اپنی آنکھوں سے ہی باہر نکال لو گی؟ دھانی کرب اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ شازی سے کہتی ہے، ایک لمحے کی یہ سوچ کہ وہ کسی اور کو میسر ہے، یہ اذیت مجھے پاگل کر دے گی شازی۔ شازی کہتی ہے، دھانی کیوں اتنی کملی جلی ہو جا رہی ہے؟ اپنی ان آنکھوں کا رنگ دیکھو اور ان کے نیچے پڑے گہرے سیاہ حلقے، چہرہ دیکھو کتنا اترا ہوا ہے۔ جیسے ہی شازی اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے دھانی تو تیز بخار سے پھنک رہی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہتی ہے، دھانی تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو گھر چلتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں۔ شازی اٹھنے لگتی ہے تو دھانی اس کا بازو پکڑ کے پاس بٹھا لیتی ہے۔ دھانی کہتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا شازی، یہ بخار تو مجھے کئی دنوں سے ہے، اور یہ میرا سر درد یہ تو اب ساتھ ہی رہنے لگ گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا مجھے کہ کہاں ہنسنا ہے اور کہاں رونا ہے۔ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جانے کب کیسے آنسو پلکوں سے رستے گالوں سے ہوتے نیچے گرنے لگ جاتے ہیں۔ پتہ ہے شازی، امی سے بھی میری حالت دیکھی نہیں جاتی، مگر وہ جانتی ہیں میرا خود پر بس نہیں ہے۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں، پتر دھانی تمہاری آنکھیں اندر کو دھنستی جا رہی ہیں۔ میں کیا کروں، عشق ایسا ہی ہے، جب اس کی رضائی بھی رقیب لگنے لگے جائے اور یہ بھی برداشت نہ ہو کہ رضائی بھی اسے چھوئے، پھر اسی محبوب کو کسی اور کی باہوں میں دیکھنے کی اذیت میں نہیں جھیل پا رہی۔ یہ سچ میری جان لے لے گا شازی، میں مر جاؤں گی۔ یہ تکلیف کم نہیں ہوتی، کیوں رگوں میں درد بلبلاتا رہتا ہے؟ آخر وہ میرے حافظے سے نکل کیوں نہیں جاتا، کیوں نقش ہو کے رہ گیا ہے؟ دھانی پھر روتے روتے ہچکیوں کے بھنور میں غوطے کھانے لگ جاتی ہے۔ شازی تدبیر اور گھبرائی ہوئی حالت میں دھانی کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش تو کرتی ہے مگر بے سود۔ دھانی کہتی ہے، جانے کتنے ہی دھاگے باندھ دیے ہیں میں نے یہاں، مگر وہ ہے کہ لوٹ کر نہیں آ رہا۔ رکابت کے اس کٹھن اور کانٹوں بھرے راستے پر ننگے پاؤں چلتے چلتے نڈھال ہو گئی ہوں، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مگر وہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟
اسے اندازہ نہیں ہے میری اذیت کا۔ میں تو اللہ سے بھی دعائیں کرتی ہوں شازی، میں بے بس محبت کی ماری ہوئی، مجھے تو شاید خدا سے بھی ڈھنگ سے مانگنا بھی نہیں آتا۔ اس رقابت کی آگ میں جلنے والی بھکارن جیسے کسی بھی رشتے جگہ کی تمیز ہی نہیں رہتی، بس جہاں جاگتی ہوں مانگنا شروع کر دیتی ہوں محبت کی بھیک۔ غیرت، شرم، انا کو پس پشت ڈال کے ہاتھوں میں کاسہ لیے محبت کی بھیک مانگتی رہتی ہوں۔ مسجد ہو یا درگاہ، ہاتھ اوپر ہی اٹھتے رہتے ہیں، آنکھیں سمندر کھولے رہتی ہیں،